ان الدین بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے عظیم جیالو، آج بھی الحمدللہ آپ اور ہم اپنے قائد اور امیر بلکہ میرے شیخ اور استاد ان کے حکم پر اللہ رب العزت کی توحید کے لیے جمع ہوئے، اور مختلف ذہنوں کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہوں گے۔ کوئی واپسی میں اگر ہم سے پوچھے کہ آپ نے دین کے نام پر اتنی جماعتیں ہیں لیکن ہم نے اشاعت التوحید و سنہ کا انتخاب کیوں کیا، میرے بھائیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے مشن کی امین جماعت وہ اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ دنیا کے اندر دیگر موضوعات پر مثلا ختم نبوت کے عنوان پر اگر آپ کام کرنا چاہیں اور ہونا بھی چاہیے، ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی ذلی بروزی تشریعی غیر تشریعی نبی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لا ينبأ احد بعدہ لا يتنبأ احد بعدہ آخر من نبیا، یہ موضوع بھی عام اور ضروری ہے، لیکن جب یہ موضوع بیان کیا جاتا ہے تو اس پر آپ کے ساتھ کالی پگڑی والے بھی ملتے ہیں، سبز پگڑی والے بھی ملتے ہیں، پیلی پگڑی والے بھی ملتے ہیں، سر پر اسرے پھرانے والے بھی ملتے ہیں، سارے آپ کے ساتھ معاون بنتے ہیں، ممید بنتے ہیں۔ اسی طرح عظمت صحابہ کو عنوان ہو، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہاں پر بھی دیگر جماعتیں آپ کے ساتھ ملتی ہے، اہل حدیث کہلوانے والے بھی اور اپنے آپ کو بریلوی اہل سنت کہلوانے والے بھی، اور اسی طرح دیگر عنوانات پر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو اتحاد نظر آتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ وہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الدین بدا غریبا، یہ اللہ کی توحید والا مسئلہ وہ ہے جب شروع میں تھا تب بھی توحید بیان کرنے والے تنہا تھے، آج بھی جب توحید کا مسئلہ آتا ہے بڑے بڑے آپ سے سائڈ پر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اشاعت التوحید و سنہ اس کے ساتھ پیار اس لیے ہے کہ یہ جماعت بھی طیب ہے، اس کا امیر بھی طیب ہے، اور کائنات کے اندر دینی جماعتوں کے بڑے بڑے عمراء فضیلت کی نفی نہیں لیکن افضلیت کی بات کر رہا ہوں، ہمارے امیر جیسا کسی جماعت کے پاس امیر نہیں ہے۔ کوئی کسی جماعت کا امیر جو 40,000 سے زائد طلباء کو رب کا قرآن پڑھاتا ہو، سینکڑوں کی تعداد میں طلباء کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر نکات فریدہ پیش کر کے مستفید فرماتے ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے، ایسا غیرت مند، ایسا بہادر امیر، اور اس طرح کثیر الرماد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں زبانی والی بڑے بڑے مولوی کیا چھوٹے سے مولوی کے پاس جاؤ سلام کا جواب نہیں دیتے، لیکن امیر محترم کے پاس رات کو آؤ دن کو آؤ استقبال بھی کرتے ہیں، دعوت بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے فضائل، ان کے اندر جو صفات اللہ نے رکھی وہ اپنی جگہ پر، تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا امیر نصیب فرمایا، یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ توحید کا مسئلہ اتنا اہم اور ضروری تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے پرائے ہو گئے، چچا پتھر مارنے والے بن گئے، برادری اور چودھری اور وڈیرے آپ کی جان کے دشمن بن گئے، رب کی توحید کو نہیں چھوڑا، پتھر مارے گئے، رب کی توحید کو نہیں چھوڑا، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، رب کی توحید کو نہیں چھوڑا، معصوم بچیوں کے رخساروں پر تھپڑ برداشت کیے لیکن توحید کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ آپ نے بیت اللہ کو چھوڑا، روتے ہوئے بیت اللہ سے نکلے لیکن رب کی توحید کو نہیں چھوڑا، اور ہمیں عملی سبق دیا کہ میں محمد الرسول اللہ کا نام لینے والوں یاد رکھنا رب کی توحید نہ چھوڑنا، دنیا میں ہر چیز چھوڑ دینا۔ اور یہ ہمارے قائد امیر محترم نے ہمیں یہ سبق دیا
اکابرین نے یہ درس دیا، صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی، ہمارے مفسر اور سب سے بڑے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی کو رب کی توحید کی وجہ سے نکالا گیا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی گردن پر اترے رب کی توحید کی وجہ سے چلائے گئے، پیران پیر سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ ان پر گولیوں کی بارش رب کی توحید کی وجہ سے کی گئی، اور شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر بجفیری رحمہ اللہ تعالی ان پر پتھروں کی بارش رب کی توحید کی وجہ سے کی گئی۔ آج بھی ہماری جماعت کی مخالفت ہوتی ہے رب کی توحید کی وجہ سے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز کے منکر ہے، کوئی کہتے ہیں اولیاء کو نہیں مانتے، کوئی کہتے ہیں حدیث کے منکر ہے۔ بھائی حدیث کا منکر کافر ہوتا ہے، ہم نے کب کہا کہ ہم حدیث کے منکر ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ ہم اولیاء کے منکر ہیں؟ کوئی کہتے ہیں حیات النبی کے منکر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں صرف 2 منٹوں میں ہم پجبینی 5 باتیں کرتے ہیں۔ کتنی باتیں؟ یہ ہمارے شیخ کا انداز تھا دور تفسیر کا کہ 5 باتیں ثابت ہوتی، 7 پجبیر بھی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ موت سے پاک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، باقی ہر ایک کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک۔ پہلی چیز کہ موت سے کوئی مستثنا نہیں، اور دوسری چیز موت کا لفظ کسی نبی اور ولی کے لیے گستاخی بھی، اور تیسری چیز موت نام ہے روح اور جسم کی جدائی کا، انفکاک الروح یعنی البدن، انقطاع الروح یعنی الجسد، انقطاع تعلق الروح بالکلیہ ظاہرا و باطنا، معنی سب کا ایک ہے، موت نام ہے روح جسم کی جدائی کا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس کی روح نکل گئی عادتاً قیامت سے پہلے جسم میں واپس نہیں آتی، اور 5ویں بات یہ ہے کہ جو مر جائے وہ اہل دنیا کا عادتاً سلام کلام نہیں سن سکتا، اور دوسرے ہمیں حیات النبی کا منکر کہنے والے ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ذرا بتاؤ ان کے بھی 5 عقیدے ہیں، وہاں سے نہیں تجبیر ثابت ہوتی، ان سے ذرا پوچھو کہ ہمارے اشاعت التوحید کا کوئی مناظر ہو، کوئی مبلغ ہو، کوئی عالم اور مفتی ہو، موت کا یہی معنی روح جسم کی بالکلیہ جدائی، اور ان کے ہاں موت کے 5 معنی ہیں، حیات بعد کا مسئلہ ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ موت کے وقت روح جسم سے نکلی، تسکین الصدور میں لکھا، صفحہ 212 پہ لکھا، 216 پہ لکھا، اور دوسری کتاب تسکین الاذکیاء، اور اس کے اندر لکھا کہ آپ کی روح نکلی نہیں بلکہ ہم سے روح ہے۔ ایک عقیدہ روح نکلی، دوسرا یہ کہ آپ کی روح نہیں نکلی، اور کہا علماء دیوبند کا اس پر اجماع ہے، گویا جو آپ کی روح کے نکلنے کا قائل ہے وہ دیوبندی نہیں، اور مولانا سرفراز خان نے لکھا کہ جو حادث کا قائل ہے خروج روح کو نہیں مانتا وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ پھر تیسرا عقیدہ یہ مفسر مولانا امین اکاڑوی، انہوں نے ایک صفحے پر لکھا کہ انبیاء کی روح نکلی، دوسرے صفحے پر لکھا کہ نہیں نکلی، ہم سے روح ہے۔ اب ایک عقیدہ کچھ، ایک صفحے پر کچھ، یہ تیسرا عقیدہ منافقین والا، اور چوتھا عقیدہ علامہ خالد محمود PhD لندن، انہوں نے کہا کہ ہمارے اکابر کوئی کہتے ہیں آپ کی روح نکلی، کوئی کہتے ہیں روح نہیں نکلی، کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ روح جسم سے نکلتی ہے، خون سے بھی نکل آتی ہے، گوشت سے بھی نکل آتی ہے، درمیان میں خالی خلا ہوتے ہیں اور ان خلا میں آ کر پھنس جاتی ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، روح کی کیفیت قل الروح من امر ربی، وہ کہتے ہیں ہوا کی طرح ہے، اور انہوں نے کہا کہ روح اندر آ کر پھنس گئی۔ چوتھا عقیدہ، پہلا یہ کہ روح نکلی، دوسرا نہیں نکلی، تیسرا نکلی بھی اور نہیں بھی نکلی، اور چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ خالی خلا میں پھنس گئی، اور 5واں عقیدہ خیر سے۔ اور مولانا اللہ یار چکڑالوی کی کتاب حیات النبی ہے، انہوں نے لکھا کہ اصل یہ ہے کہ ان الانبیاء لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار اخری، کہتے اصل بات یہ ہے کہ انبیاء پر لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار اخری۔ کتاب کا نام رسالہ حیات النبی صفحہ 21 ہے، اس نے کہا انبیاء پر سرے سے موت آتی کوئی
ان سے پوچھو ذرا موت کے بارے میں بتاؤ ان 5 عقیدوں میں سے کون سا ہے؟ حبس والا ہے، خروج والا ہے، یا منافقین والا، چوتھا معتزلہ والا، یا یہ کہ سرے سے موت نہیں آتی؟ آگے پھر آیات پر آؤ، وہاں 22 عقیدے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں پورے جسم میں روح واپس آ گئی، کوئی کہتے ہیں نہیں نصف اعلیٰ میں آ گئی، کوئی کہتے ہیں نہیں نیچے بھی آ گئی، اور کفن چور آیا تو پیچھے مردہ اس کے پیچھے پیچھے گھر تک ہے۔ اللہ نے اس کو ایک بچہ بھی دیا جس کا نام مالک رکھا، تو نیچے بھی روح ہے۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، یہ تعلق ہے جی دماغ کے ساتھ ہے، عجب و ذنب کے ساتھ ہے، اور ذرات اصلیہ کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرا بھائی یہ اشاعت التوحید کو بدنام کرتے ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ حیات النبی کو مانتے ہیں، اور اس طرح مانتے ہیں جس طرح رب کی کتاب نے بیان کیا، اس طرح مانتے ہیں جس طرح امام الانبیاء نے بیان کیا۔ امام الانبیاء بھی، شہداء بھی، تمام انبیاء اولیاء، تمام مومنین کی وفات کے بعد زندگی کون سی ہے؟ جنت والی۔ جنت والی کہ قبر والی؟ جنت والی زندگی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اپنی قبر منور میں بالکل صحیح سالم موجود ہے، اور پانی کے اندر مچھلی اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا میرے نبی کا جسم تر و تازہ ہے، اور گلاب کا پھول اپنی شاخ پر شبنم کے قطرے بھی پڑے ہوں، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہو، گلاب کا پھول اپنی شاخ پر اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا جتنا امام الانبیاء کا جسم تر و تازہ ہے۔ ہم کہتے ہیں زندہ جبرائیل علیہ السلام کے جسم پر اتنی بہاریں نہیں جتنی بہاریں میرے نبی کے وجود پر بغیر روح کے۔ آپ کا جسم صحیح سالم، جسم آپ کا بالکل الان کا معبودیہ، الیوم کا معبودیہ، لیکن آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے۔ آپ کا جسم دنیا کے تمام جسموں کا سردار، اور پیارے نبی کی روح تمام روحوں کی سردار۔ اس لیے اصل ان کو مخالفت ہے رب کی توحید سے، اور بہانے بناتے ہیں حیات النبی کے، بہانے بناتے ہیں دیگر چیزوں کے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم رب کی توحید کو بیان کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ رب کی توحید کو بیان کریں گے۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ عالم الغیب کون؟ اللہ ہی، صرف اللہ نہیں، اللہ ہی۔ ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر کون؟ ہر جگہ پر حاضر ناظر صرف اللہ، عالم الغیب صرف اللہ، اور مختار کل کون؟ ہر وقت ہر ایک کی پکارے سننے والا کون؟ اللہ ہی۔ ما فوق الاسباب پکاروں کو سننے والا کون؟ اللہ ہی۔ حاکم حقیقی کون؟ اللہ ہی حاکم حقیقی ہے۔ حاکم اعلیٰ بھی صرف اللہ، عالم الغیب بھی صرف اللہ، مختار کل بھی صرف اللہ۔ اس لیے اللہ کی صفت مخلوق میں نہیں۔ میرے بھائیوں یہ رب کی توحید ہے۔ جب یہ بیان کی جاتی ہے تو پھر تکلیفیں آتی ہیں، فتوے سہنے پڑتے ہیں۔ ان الدین کما بدا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو دین ہے بدا غریبا، یہ شروع میں بھی اجنبی تھا، اور وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا بعد میں بھی اسی طرح ہو جائے گا۔ آج وہ دور ہے کہ نہیں؟ سب سے مظلوم یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، عہد بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے اجتماعات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے قائد محترم کی زندگی میں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر جماعت پر قائم رکھے۔ ہمیں اللہ زندہ رکھے تو اسی جماعت کے ساتھ رکھے، اور ہمیں اللہ رب العزت توحید و سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا